السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی 10ویں قسط۔ مگر محبت دنیا کا سب سے انوکھا معجزہ ہے۔ وہ ساری زندگی اس سے دور کہیں ایک الگ دنیا میں رہی تھی، مگر جب سے اسے دیکھا تھا زندگی کا حصہ نہیں بنی تھی بلکہ ذات کے حصے دار بن گئی تھی۔ اب ہر ثبوت کے بعد بھی وہ سچی لگتی تھی۔ ایسے معجزے صرف محبت کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ آج 6 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے افسر بھی تھک گئے تھے۔ بس بہت ہوا، وہ قانونی مجرم تھی، اب اسے قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ عاشر کے دل میں اب صرف 1% امید بچی تھی، اور وہ وقت آخر اس کی روتی آنکھوں کے سامنے جانے والا جملہ میں نے نہیں کیا۔ اسے خود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھ کر اپنے وکیل کو کال کی، پھر اگلے دن وہاں جا کر اسے پیپرز تیار کرنے کا کہا۔ آر یو شیور میر صاحب؟ وکیل نے آخری بار کنفرم کیا۔ اس نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ طلاق کا حق اپنی بیوی کو دے رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے 99% حصے سے لڑ کر یہاں بیٹھا تھا، بس 1% کے سہارے۔ اسے ڈر لگ گیا تھا کہیں اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ سدباب کر رہا تھا اپنے ناقابل اطلافی نقصان کے لیے۔ ان 6 ماہ میں اس کے گھر والے بھی تھک گئے تھے، بابا، اماں، جازب اور نینا۔ باقیوں کی تو وہ سنتا ہی کب تھا۔ پھر اس نے اسے خط لکھا۔ اب رابطے کا بس یہی ذریعہ تھا، مختصر سا خط۔ میں خود سے ڈر گیا ہوں، کہیں ان ثبوتوں کی وجہ سے جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھوں۔ ہاں، تم چاہو تو مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں خود سے الگ کر دوں۔ اس خط کے ساتھ اس نے پیپرز اس کے گھر بھیج دیے تھے۔ اسے تب نہیں پتا تھا کہ اماں مریم کے گھر والوں کو جواب دے چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار اب مریم کا آخری جملہ گونجتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ وہ چونک گیا۔ ہر بار یہی کہتی، میں نے نہیں کیا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا کس نے کیا۔ وہ اس سے اپنی ساری گفتگو کو پھر سے یاد کر رہا تھا۔ دماغ اتنا الجھا کہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ اصلی مجرم کو جانتی ہے؟ بتایا کیوں نہیں اس نے؟ وہ لچ رہا تھا۔ مجرم جانتی تھی تو چھپاتی کیوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے اس امکان کو رد کر دیا۔ اس کے دوست، اس کی روم میٹ، وہ کہاں گئی؟ اسے ایک دم جیسے کچھ کلک ہوا تھا۔ شروع میں اس کا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا تھا۔ ہر پکڑا جانے والا کہتا ہمیں مریم عالم سپروائز کرتی تھی۔ اپر ہینڈ تو بھی کوئی اور تھا، مگر باس کی قریبی ساتھی وہی تھی۔ وہ ان کی باتوں کے بعد صرف مریم کی ذات تک ہی الجھ کر رہ گئے تھے۔ ہر دوسرے بندے پر شک گیا۔ اس کی دوست کا تو خیال ہی نہیں آیا تھا۔ ایک بار آیا تھا تو اس نے خود رد کر دیا۔ وہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اپنے گھر کے مسئلوں میں الجھی ہوگی، اس معاملے میں اسے کیوں گھسیٹ کر لانا؟ اوف! اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ انہوں نے ہر بندے کو چیک کیا تھا، بس اسے ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تیز رفتاری میں گاڑی دوڑا کر پولیس ڈپارٹمنٹ پہنچا۔ تھکی ہوئی ٹیم اس دیوانے کے یقین کو اب بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں وہ لوگ متاثر بھی ہوئے، بیوی سے اتنی محبت کرتا ہے، مگر اب وہ تھک چکے تھے۔ وہ اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کر رہے تھے۔ پہلے بھی کیے تھے، مگر جب کچھ نہیں آنا تھا تو سامنے کی چیز بھی اوجھل رہتی تھی۔ مریم کے اکاؤنٹ میں ہر بار باہر سے بہت سی اماؤنٹ آتی تھی، لیکن اگلے دن وہ دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی تھی۔ وہ اکاؤنٹ اس کی دوست ردا کے نام پر تو نہیں تھا، مگر حاشر کو یقین تھا کہ وہ اس کی دوست ردا ہی تھی۔ انہوں نے پکڑی جانے والی لڑکیوں کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چیک کی تو مریم کے پاس رقم کے 2 دن بعد ان سب کے اکاؤنٹس میں ان کے حصے منتقل کر دیے جاتے تھے۔ اب جو یہ بیچ والا اکاؤنٹ تھا، اس کی ساری ڈیٹیلز نکلوا رہے تھے۔ اسی اکاؤنٹ کے تھرو وہ رقم سب میں بانٹی جا رہی تھی۔ ایسے کاروبار کرنے والے بیوقوف نہیں ہوتے، یوں بینکوں میں اپنے ثبوت چھوڑ جائیں۔ اس سب کا صرف ایک مطلب تھا، پولیس جو کب سے ان کے پیچھے تھی، انہیں مجرم چاہیے تھا۔ انہوں نے پوری پلاننگ سے ایک لڑکی کو ٹارگٹ کیا تھا۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ پکڑے جانے کے بعد بینک اکاؤنٹس تک کھنگالے جائیں گے، وہاں بھی وہی مجرم تھی۔ اتنی پرفیکٹنس دراصل بدصورتی پیدا کر رہی تھی۔ جو لڑکی اتنی مجرمانہ ذہنیت کی حامل تھی، وہ اپنے اصلی نام کے اکاؤنٹ کو کیوں استعمال کرتی؟ اب سوال یہ تھا کہ اس نے کس کو اجازت دی تھی کہ اس کے اکاؤنٹ کو استعمال کرے، یا پھر یہ بھی اسے نہیں معلوم تھا؟ ان سوالوں کے جواب یا تو مریم دے سکتی تھی یا خود اصلی مجرم۔ چیزیں سامنے آ کر پھر الجھنے لگی تھیں۔ کال ریکارڈ میں اس کی آواز اور کئی بار چیک کرنے پر بھی وہ اصلی ریکارڈنگز نہیں نکلی تھیں۔ نہیں، اتنی پرفیکشن کوئی کسی کو پھنسانے کے لیے ہی پیدا کر سکتا ہے۔ مریم کا موبائل آن کر کے وہ ردا کے نمبر پر کال کر رہے تھے۔ ہر بار بند ہوتا۔ اگر وہ لڑکی اس کی واقعی دوست تھی تو نمبر کیوں بند تھا؟ سم کے ذریعے ایڈریس نکلوایا تو حسب توقع غلط نکلا۔ حاشر کے اندر جان لوٹ آئی تھی۔ وہ پھر سے پرجوش ہو چکا تھا۔ یقیناً یہی لڑکی گناہگار تھی۔ ایک نئی انرجی کے ساتھ اب وہ سب کام کر رہے تھے۔ مریم اور ردا کی کالز کو اب سنا جا رہا تھا، ایک ایک لفظ غور سے۔ ضروری نہیں کہ اس نے مریم کا موبائل استعمال کیا ہو سکتا ہے سم نکال کر اپنے موبائل میں لگاتی ہو، کیونکہ مریم کے موبائل میں تو کوئی ڈیوائس یا چپ نہیں لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکے نے ایک دم سے سب کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر ان کالز کے ایک ایک لفظ کو چھانٹنے کے بعد انہوں نے ردا کو پہچان لیا تھا، اس کے الفاظ کی ادائیگی سے۔ حاشر خوشی سے رو دینے کو تھا۔ وہ ہنستے ہنستے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ کتنے دنوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ کتنی دیر آسمان کو تشکر بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ او اللہ، شکر، پیارے اللہ،
وہ ہنستا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، پھر چند گہرے سانس لے کر وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ ابھی صرف ایک کلو ملا تھا، اب پوری ٹیم کو یقین تھا کہ بہت سے ثبوت مل جائیں گے، اور ثبوت نہیں بھی ملتے وہ لڑکی تو مل جائے گی، اسے اقرار کروا لیں گے۔ ردا کی تلاش جاری تھی، حاشر روز اس کے نمبر پر کال کرتا، ایک دن میں کئی بار، شاید وہ سم کبھی آن ہو جائے۔ پھر اس نے اس نمبر پر میسج کیے، مریم کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ آج کل کی مہمان ہے، میں اس کا شوہر، اس نے تم سے رابطہ کرنے کا کہا۔ جانے نمبر آن ہوتا کہ نہیں، اور کیا معلوم کہ وہ اس کو پڑھ کر رابطہ کرے کہ نہیں۔ اور ایک دن کسی اور نمبر سے حاشر کو فون آیا تھا، ردا تھی، وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا ہوا مریم کو؟ اس کی پریشان آواز محتاط تھی۔ بہت بیمار رہتی ہے، ڈاکٹر نے اسے 1 ماہ کا وقت دیا ہے۔ حاشر نے اس ایس پی کے کہنے پر اس جھوٹ کو گھڑا تھا، ایسے تو وہ ہاتھ آنے سے رہی۔ پھر اپنی لوکیشن تو اس نے نہیں بتائی، اس نے کہا کہ وہ اسے ہاسپٹل ملنے آئے گی۔ حاشر نے ہاسپٹل کا کہہ دیا تھا، اور 3 دن بعد وہ قدرے محتاط سی وہاں دکھائی دی تھی۔ ہاسپٹل کے چپے چپے کو کور کیا گیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ پائے، اور پھر ایک روم میں نقلی مریضہ کو دیکھ کر جب وہ جذباتی ہو کر آگے بڑھی، روم کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور اب وہ ایک اندھیرے کمرے میں بندی بیٹھی تھی، صرف منہ کھلا تھا۔ حاشر کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے؟ پولیس میں سے اسے کوئی بھی سامنے نہیں آیا تھا، اتنا تو پتا تھا کہ وہ مریم سے محبت کرتی تھی، تبھی دوڑی چلی آئی تھی۔ اب اسے اسی کے ذریعے جذباتی کر کے ہی کچھ اگلوایا جا سکتا تھا، ورنہ پھر پولیس اپنا کام کرتی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مریم کہاں ہے؟ اب کیوں مریم کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ اسے اتنا برا پھنسا کر میں کیوں پھنساؤں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ صاف انکاری تھی۔ مریم کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ وہ مر گئی ہے، حاشر نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ کیسے؟ وہ بے یقین ہوئی۔ اس پر کچھ غلیظ الزام لگے تھے، تو اس کے لیے اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ تب تک حاشر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ واقعی ہو چکا تھا۔ اس نے پیپرز بھیجنے کے بعد وہاں رابطہ نہیں کیا تھا، نہ ہی وہاں سے کیا گیا تھا، ویسے بھی دن رات اس قدر مصروف رہتا کہ سونے کو بھی چند ہی گھنٹے ملتے تھے۔ اس بات کے بعد تو وہ رونا شروع ہو گئی، ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ۔ کیسے بیوقوف لوگ ہو تم! کیا وہ لگتی تھی ایسے جرم کرنے والی؟ وہ تو بہت معصوم تھی، کیوں کر دیا ایسا؟ مریم، اس کی آہیں تھیں۔ حاشر اب تحمل سے اسے بولتے دیکھ رہا تھا۔ کوئی انسان کتنا بھی چالاک بن جائے، مگر اس کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ اس خطرناک لڑکی کی کمزوری بس مریم تھی، اس کی پیاری دوست۔ جب اس سے اتنی محبت تھی تو اسے بسایا کیوں تھا؟ وہ بہت معصوم تھی، کیوں مارا اسے؟ کیوں مارا؟ وہ سر کو دائیں بائیں کرتے روئے جا رہی تھی۔ پھر جب رو رو کر تھکی تو حاشر نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ وہ بہت معصوم تھی۔ پہلی بار اس کے لیپ ٹاپ میں ویڈیو ڈالی تو اسے کہا کہ مریم نہ کھولنا، میری پرسنل ہے، تو پھر اس لڑکی نے اسے نہیں کھولا تھا۔ کھولتی تو ڈیلیٹ کر دیتی نا، مگر اس نے مجھ پر اعتبار کر کے کھولی ہی نہیں۔ میں ایسی معصوم لڑکی کہاں ڈھونڈ سکتی تھی؟ مجھ پر گھیرا تنگ ہو رہا تھا، مجھے اپنی جگہ کسی اور کا نام دینا تھا پولیس کو۔ وہاں سب لڑکیوں میں سب سے معصوم اور بیوقوف وہی تھی، مریم، میری دوست۔ اس نے آہ بھری، وہ جیسے بالکل ڈھہ چکی تھی۔ مریم کی موت کے صدمے نے اسے اندر تک دکھی کر دیا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، بس صرف وہی کرتی تھی۔ اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ فائنل تو تب کیا تھا میں نے جب وہ تمہارے نکاح میں آئی تھی۔ مجھے لگا اتنے طاقتور لوگ ہو، اسے بچا لوگے، اور میری طرف سے بھی پولیس کا دھیان ہٹ جائے گا۔ اپنے یہ لولے لنگڑے جواز اپنے پاس رکھو۔ تم نے اس لیے کیا کہ تمہیں آسان شکار چاہیے تھا، اور اس سے زیادہ آسان شکار کون ہو سکتا تھا؟ وہ گڑایا تھا، اس کا دل چاہا اس کے منہ پر ہٹ کر دے۔ بس مسٹر حاشر، آپ کا کام ختم ہوا۔ اندھیرے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے کو کہا۔ وہ ردا کو گھورتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ردا کو بتائے مریم نہیں مری، اور اس کی جذباتی کیفیت میں ہی سب کچھ بتا سکتی تھی، جبکہ وہ پولیس کو دیکھ کر ہڑبڑاہٹ کا شکار تھی۔ پھر وہ چیختی رہی، بولتی رہی۔ حاشر نے اس کا اقرار ویڈیو میں ان سے لے لیا تھا، اسے اپنے گھر والوں کو دکھانا تھا۔ لوگ بنا ثبوت کے لگے الزام کو سچ مانتے ہیں۔ صرف زبان سے نکلی بات ہی دوسرے کے جرم کو ثابت کر دیتی ہے، مگر سچائی ثابت کرنے کے لیے اصلی ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کسی کی زبان سے دی گئی گواہی ناکافی ہوتی ہے۔ اور یہ وہی دن تھا جس دن مریم نے فجی کی فلائٹ پکڑی تھی۔ آج اس نے اسی دن ان سب کو بلایا تھا اور ثبوت دکھایا تھا، تاکہ ہر شخص دیکھ لے میر حاشر سچا تھا، اس کی محبت کھوٹی نہیں تھی، اور ہر شخص شرمندہ تھا کہ وہ جھوٹ کو سچ مان بیٹھا تھا۔ وہ ایک خوشی بھرے احساس کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے تھے، ایک آزادی کا احساس تھا، کسی بوجھ سے آزاد ہونے کا احساس۔ وہ اپنی محبت کے امتحان میں سرخرو ہوا تھا، اس کے صرف ہونٹ ہی نہیں، آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ تینوں بہن بھائی اس وقت اماں کے کمرے میں تھے۔ حاشر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کرسی سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اس منظر کا حصہ تھا، جیسے صدیوں بعد یہ سکون میسر آیا ہو۔ اماں، اب بس شادی کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں، جاذب نے خوشی سے کہا۔ ہاں ضرور، لیکن مریم کی امی کی کال آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی بیٹی نہیں چاہیے۔
हमारी तरफ से जवाब समझें। हाशिर सीधा हुआ। अम्मा, तब मुझे यही लगता था वो मुजरिम है, इसलिए गुस्से में कह दिया। वो मासूमियत से बोली। उफ अम्मा, वो तीनों एक साथ बोले थे। फिर हाशिर अपनी अम्मा और बाबा जान के साथ मरियम के घर आया था। दरवाज़ा मरियम की भाभी ने खोला। उन्हें देखकर वो गंग हो गई थी। फिर उनके मुतवज्जा करने पर ना चाहते हुए उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई थी। उसके अब्बू बीमार थे, भाई का कुछ पता नहीं था। भाग कर सास को बुलाया। वो अफ्ताह फैज़ा दौड़ी चली आईं। हाजरा बीवी उन्हें गले लगाकर उनसे माफ़ी मांग रही थी। वो हैरत से सब सुन रही थी। समझ तो भाभी को भी नहीं आ रहा था माजरा क्या था। फिर हाशिर ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। सारी बात सुनकर वो ऊंची आवाज़ में फूट फूट कर रो दी थी। मरियम, मेरी मरियम। हाशिर समेत वो सब परेशान हो उठे। मरियम कहाँ है? उसे बुला दें। हाशिर ने परेशान लहजे में भाभी को मुखातिब किया। वो चली गई है। वो अभी तक शौक में थी। उसकी रोती अम्मी को हाजरा बीवी चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका रोना बढ़ता जा रहा था। प्लीज़ आप मरियम को बुला दें। उसने ज़ोर से बात दोबारा कही थी। वो चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, इस घर को छोड़कर चली गई है। शोर सुनकर उसके अब्बू आ गए थे और जब पूरी बात को उन्हें पता चला तो उनकी भी हालत मरियम की अम्मी जैसी ही थी। इस घर में बैंड की आवाज़ गूंजने लगी। उसकी अम्मी बार बार अपने बाल नोच रही थी। मेरी बेटी कहाँ चली गई? मेरी मरियम। हाशिर बेयकीनी से इन सबको रोता देखता रहा। हाजरा बीबी को इस माहौल से वहशत हो रही थी। फिर कुछ देर बाद उसका भाई अली आ गया था। हाशिर ने उसे वीडियो दिखाई थी। वो दीवानावार अपने आप को मारे जा रहा था। ये क्या कर दिया था उसने? कहाँ है ये लड़की? उसे मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। अब पुलिस की तहवील में है। इसके उसके बेकाबू वजूद को हाशिर ने एक झटके से पकड़ा था। अली रोते हुए दोहरा रहा था। उसने अपनी बहन को मारने की कोशिश की थी और हाशिर बेगिनी से इन सबको देख रहा था। क्या ये वाकई उसके घर वाले थे? इसे घर से गए 2 माह हो चुके थे। वो उसके पास नहीं आई तो कहाँ थी? उसने दिल में आए सवाल को दोहराया। आपने तलाक भिजवा दी थी, आपके पास कैसे आती वो? अली को उस पर भी गुस्सा था। क्या बकवास है, मैं क्यों उसे तलाक देता? मैंने तलाक का हक उसे दिया था। पेपर्स पर तलाक मैंने खुद पढ़ी थी। अली चिल्लाया। मैंने उसे तलाक का हक दिया था। कहाँ है पेपर्स? फिर पढ़ो ने। हाशिर अब अपने पेपर्स ले आया था। क्या वो इतनी पागल थी कि पेपर्स को खोलकर पढ़ा भी नहीं था? ऐसे ही मान गई कि उसे तलाक हो गई है। ना ही उसका ख़त पढ़ा था। उसे मरियम पर शदीद गुस्सा था। एक बार मिल जाती उसे। पहले रिदा की तलाश थी, अब मरियम की। सुकून बस चंद दिन का था। कोई क्लू तक नहीं था कि कहाँ गई थी। और उसके अब्बू से पूछ चुका था कि वो अपने साथ क्या क्या ले गई। उन्होंने बताया कि चंद जोड़े अपने डॉक्यूमेंट्स और जेवरात। वो और जाजिब मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। उसके अब्बू और अली भी उसे ढूंढने निकले हुए थे। वो अपने शहर का एक एक कोना तो देख ही चुके थे। वो होती तो मिलती। जेवरात, हाँ हाँ जेवरात, ये उनके ख़ानदानी जेवर थे और बहुत पुराने थे। उसने यकीनन उन्हें कहीं बेचा होगा। जेवरात बहुत महंगे थे और डिज़ाइन भी ऐसे थे कि हर ज्वेलर उन्हें नहीं खरीद सकता था। पाकिस्तान में अब वो एक एक ज्वेलर शॉप पर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन हर बड़े शहर के बड़े ज्वेलर्स पर जाकर उनकी तस्वीरें दिखाते, कोई उनको बेचने आया हो। कई दिनों बाद लाहौर के एक ज्वेलर के पास इन जेवरात का पता चला। दोनों भाई वहां पहुंचे। जेवरात तो वही थे। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। हाशिर को वहां दूर से नज़र आती इस तस्वीर में भी उसकी आंखों की वीरानी साफ नज़र आ रही थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। इन्होंने कहा था कि इनके शौहर इधर अफ्रीका में हैं। वो आदि इसकी बात दोहरा रहा था। हाशिर के चेहरे पर वाज़ेह बेबसी थी। इसके बाद कोई पता नहीं था। हर क्लू वहीं आकर एंड हो रहा था। आगे करोड़ों इंसानों से भरी दुनिया थी और इसमें से मरियम आलम का सुराग लगाना था। हाशिर ने परेशानी से सर थाम लिया। वो इस इतने बड़े शहर में कहाँ जा छुपी थी? इस दिन के बाद से मीर हाशिर ने जैसे लाहौर का दर पकड़ लिया था। शुरू में कई दिन ढूंढने पर नाकाम हो जाने के बाद पता चला वहाँ इस्लामाबाद में बहुत काम थे। शुरू में कई दिन ढूंढने पर नाकाम होने के बाद वो चला गया था। वहाँ इस्लामाबाद में बहुत काम थे, मगर जैसे ही काम से फुर्सत मिलती वो लाहौर की गलियों में भटकता फिरता। जाने किस दरवाजे से निकलती नजर आ जाए। कहीं किसी गाड़ी में बैठी, कभी पैदल चलते। वो इंसानों के जमे गफीर में इस लड़की को ढूंढता रहा था और जब ढूंढ ढूंढ कर थक जाता तो कहीं भी बैठकर सर दोनों हाथों में गिरा लेता। जाने ज़िंदगी में इतनी बदसूरती क्यों घुल गई थी। एक आसान और सादा ज़िंदगी की ख्वाहिश थी और ज़िंदगी थी कि उसकी पेचीदगियाँ ख़त्म नहीं होती थी। वक्त कब रुका है किसी के लिए? उनके लिए भी नहीं रुका था। जाजिब और नैना की शादी हो गई थी, मगर वो अभी तक मरियम का जोग लिए हुए था। बाबा जान ने सख्त सुनाई थी। महबूबा के लिए जोग लेते तो समझ भी आती। यार बीवियों के लिए कौन लेता है? और वो उसे गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लिए तो वही महबूबा थी। उसने आराम से जवाब दिया। घर से जाने वाली लड़कियों को ज़माना खा जाता है। जाने किस हाल में होगी, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। बाबा जान का अपना अंदाज था उसे मनाने का। शुरू में बेटे का जुनून देखकर उन्होंने गुस्से में कहा, यहाँ वहाँ गलियों में क्यों ढूंढते हो? किसी दारुल अमान में क्यों नहीं जाते? सीधा इस बाजार जाओ, वहीं मिल जाएगी। घर से निकलने वालियाँ फिर वहीं बैठी मिलती हैं। बाबा जान,
آپ شاید اسے پہچان نہیں پائے۔ اگر خدا نخواستہ اس پر ایسا وقت آیا ہوگا تو مجھے یقین ہے اس نے وہاں سے نکلنے کی ہر راہ ڈھونڈ لی ہوگی، اور اگر راہ نہیں ڈھونڈ پائی تو یا تو مر گئی ہوگی یا مار گئی ہوگی۔ میں نے عام عورت پسند نہیں کی تھی، میں جانتا ہوں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مل سکتی ہے مگر وہاں نہیں۔ دوبارہ یہ بات کہہ کر میرا دل مت دکھائیے گا۔ بابا جان پھر منہ ہی منہ بڑبڑاتے رہے۔ انوکھا بیٹا پیدا کر ڈالا، بیوی کے جوگ لیتا ہے۔ بابا جان کے کہنے پر جابر نے مریم کی تلاش ایسے لوگوں کے بیچ شروع کر دی تھی۔ ان کا بیٹا تو پاگل تھا، انہیں یقین تھا یہیں کہیں ملے گی یا کہیں کسی نوکرانی کے روپ میں ملے گی۔ گھر سے بھاگی لڑکیاں پھر بے مول ہی ملتی ہیں، اور اب انہیں اپنے بیٹے کے لیے وہ نہیں چاہیے تھی۔ جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہی ہوگی، پھر ملنے پر اسے گھر بٹھا دیتے۔ ٹھیک ہے انہیں اپنی بہو پسند تھی، مگر بہت ہوا، وہ پچھلے 2 سالوں سے ان کے لیے بس مصیبت ہی بن گئی تھی، اور پھر ان کا بیٹا اس کے لیے جوگ لے رہا تھا۔ ان کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ 1 سال اور گزر گیا، حاشر کی اس کی تلاش کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آخری بار لاہور میں نظر آئی تھی تو اس کے لیے وہ شہر یارا تھا۔ انہوں نے بیوی سے کہا تھا کہ کوئی قسم دے کر اسے دوسری شادی پر منائے۔ اب تو وہ خود بھی دل سے یہی چاہتی تھی کہ اس کا گھر بس جائے، مگر وہ تو وہی پرانا حاشر تھا جو کسی طور ہاتھ نہیں آتا تھا۔ تم ماں ہو، کبھی معاف نہیں کرو گی؟ اپنے سر کی قسم کچھ بھی مگر کرو، اس کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ سب بچے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں، وہ ابھی تک وہیں ہے۔ بابا جان بہت دکھی تھے۔ ہاں، جیسے خود بڑی قسمیں دیتے تھے مجھ سے آگے کہتے ہیں تم کوئی قسم دو۔ اماں نے انہیں گھوڑا۔ عموماً ماں کی قسم پر بیٹے مان جاتے ہیں، تم کہو دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ انہیں پٹیاں پڑھا رہے تھے لیکن یہ قسم ان کے دل کو لگی تھی۔ ان کا بھی دل دکھتا تھا جب جازب بتاتا کہ ادا لاہور گئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہاں ہر گلی کی خاک چھانتا ہوگا۔ وہ ہوش مند نظر آتا مرد وہاں جا کر دیوانہ بن جاتا تھا۔ پلوشا کی شادی تو ہو گئی تھی، اس کی چھوٹی بہن کے لیے وہ خود سوچتی تھی۔ پھر فیصلہ کر کے وہ بیٹے کے پاس اسلام آباد آ گئی تھیں، اور پھر رات کو ڈنر کے بعد شوہر کے اشارے پر اس کے پیچھے کمرے میں آ گئیں۔ یہاں وہاں کی باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پر آ گئی تھیں۔ حاشر تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل دکھتا ہے بچے، اور کتنی اکیلی زندگی گزارو گے؟ اب شادی کر لو۔ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ اس نے ان کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تو کہاں ہے تمہاری بیوی؟ وہ غصہ ہوئی۔ ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ حاشر دوسری شادی کر لو، اب تک تو کچھ نہیں کہا تمہیں، لیکن اب بس بہت ہوا۔ میں ادی زہرا کی چھوٹی بیٹی کو تمہارے لیے مانگ رہی ہوں۔ او ہو اماں، کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ جب تک تمہاری وہ لاڈلی ملے گی تب تک تو تم بڈھے نہ ہو چکے ہو۔ اماں جل کر بولی۔ اس نے چھوٹا سا کہکا لگایا۔ اماں ابھی تک تو اس کے لاڈ اٹھا نہیں پایا، آپ کو کہاں سے پتا چل گیا کہ وہ میری لاڈلی ہے؟ بولتے ہوئے وہ دل گرفتہ ہوا۔ جو اس کے لیے مجنوں بنے پھرتے ہو، یہ کم لاڈ ہے؟ حاشر نے اماں کے تیور دیکھ کر اپنے کہکے پر قابو پایا تھا۔ وہ اسے سنجیدہ گفتگو کرنے آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، 33 کے ہو، کب وہ ملے گی، کب تمہارے بچے آئیں گے؟ صرف اس کی ماں کو ہی یہ کوالٹی تھی کہ سنجیدہ بات بھی اس طرح کرتی تھی کہ کہکوں کا گلا گھونٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب نصیب ہوگا سب ہو جائے گا۔ اس نے سنجیدگی کے دامن کو پکڑا۔ شادی کرو گے تو نصیب بنے گا نا، ایسے تھوڑی نا نصیب بن جائے گا۔ اماں میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں بس ایک ہی عورت آئی ہے، وہ موجود رہے یا نہیں، مگر میرے لیے وہی ہے، اسی لیے کسی کی بیٹی کے لیے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کروں گا۔ حاشر میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ اماں نے روتے ہوئے اپنا آخری پتا بھی پھینک دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی مرضی ہے ماں، اب آپ سے بخشوانے کے لیے کسی کی زندگی تو خراب نہیں کر سکتا، مت معاف کیجیے گا مجھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اب کہ اماں نے رونا چھوڑ کر بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا زندگی خراب؟ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، وہ ایک دن آ بھی جائے گی، اور آپ تو ماں ہیں، روز قیامت بھی دوزخ میں جاتا دیکھ کر معاف کر دیں گی۔ وہ ماں نہیں ہے میری، وہ تو اپنی زیادتیوں پر سزا دلوانے کے لیے اللہ کے آگے ٹھہر جائے گی۔ پھر کیا کروں گا؟ آپ کی مانوں تب بھی میری آخرت خراب، نہ مانوں تب بھی، تو میں ماں کی معافی کا رزق لینا پسند کروں گا۔ میں ماں ہوں، میری نافرمانی کر کے میرا دل دکھا رہے ہو۔ میں نافرمانی نہیں کر رہا، آپ مجھے ایسے دوراہے پر لا رہی ہیں جہاں آپ کی بات مان کر بھی میری آخرت خراب ہو جانی ہے۔ آپ تو اپنا حق معاف کر دیں گی، اس کے ساتھ زیادتی پر آپ کی معافی بھی مجھے سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ نے مجھے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ افسوس سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو میرے سر کی قسم، آپ دوبارہ ایسی بات نہیں کریں گی۔ پتہ نہیں یہ مائیں ایسا کیوں کرتی ہیں، جان پوچھ کر اپنی اولاد کو جہنم کے دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ اور جو مرد ماں کی فرما برداری کر کے اپنی طرف سے جنت کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ذمے صرف ماں کے ہی نہیں، اس کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں، اور اگر اس نے معاف نہ کیا، جنت تو ویسے دور چلی جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کو معاف بھی نہیں کرتا،
اور कई माएँ अपनी औलाद को खुशी से जहन्नुम के दरवाजे के करीब लाकर खड़ा कर देती हैं। अम्मा तो फिर चली गईं। हाशिर खराब मूड के साथ गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। ये मरियम उसे एक बार मिल जाती। उसे मरियम पर शदीद गुस्सा आया था। ना वो जाती ज़िंदगी से, ना अम्मा के आगे ऐसी कस्में देने की कोशिश करता, ना अम्मा आके ऐसी कस्में देने की कोशिश करती। क्या बना? बाबा जान ने बीवी को देखते ही पूछा। वही जो अब तक बनता आया है। तुम कोई तगड़ी कसम देती, पता नहीं कौन सी माएँ होती हैं जो बेटों से बात मनवा लेती हैं। उन्होंने जानबूझकर उन्हें ताना देकर गुस्सा दिलाने की कोशिश की। हाँ जी, अनोखी माएँ होती हैं और अनोखे बेटे। वो कहने लगा। ठीक है अम्मा, ना माफ़ कीजिएगा। आपकी मान कर जाना तो वैसे जहन्नुम में है, क्योंकि वो नहीं माफ़ करेगी अपना हक। फरिश्ते तो वैसे ही जहन्नुम में ले जाएंगे। उसने वाकई ये कहा? ना, मैं खुद से घड़कर बता रही हूँ। उन्हें वैसे ही बेटे पर जलाल आया हुआ था। शौहर को घूर कर देखा। कितना सयाना है मेरा बेटा। माँ हूँ ना, पता है माफ़ कर दूंगी। बीवियाँ कब माफ़ करती हैं? वो तो कब्र तक अपने वैर ले जाती हैं। आपके बाबा जान ने उन पर निशाना बांधा था। काश कैसे फर्माबरदार शौहर हमें भी मिले होते। जो हमारे हिस्से में आया वो बहन तक का फर्माबरदार था, और एक ये है माँ की कस्मों का तोड़ रखने वाला। मैं पूछती हूँ, आज तक कहीं ऐसा हुआ है माँ कसम दे डराए, आगे से बेटा कहे आप तो माफ़ कर देंगी? अम्मा बीवी माफ़ नहीं करेगी। नहीं करूँगी माफ़ मैं भी। तुम्हें तो शौहर को माफ़ न करना आया। बेटे का जवाब सुनकर बाबा जान को मालूम हो गया वो आदमी वही था, किसी के हाथ नहीं आने वाला। अब बीवी के साथ शुगर लगा रहे थे। जिंदगी की थाल में 2 सिक्के और आन गिरे थे। अब वो 35 का था, मगर उसकी बीवी का कोई नामो निशान नहीं था। जाजिर ने बाद में उसे बताया था कि वो पाकिस्तान के हर उस कोने में जा चुका है जहाँ किसी भी लावारिस लड़की के होने का इम्कान हो सकता था। अदा 2 ही सूरतें हैं, या तो मुल्क से बाहर होंगी या फिर अल्लाह के पास। वो अपने भाई के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, अब वो थक चुका था। ठीक है, वो अच्छी लड़की थी, उसके साथ जुल्म हुआ था, मगर अब बस बहुत हो गया। उनके भाई को आगे बढ़ जाना चाहिए था। उधर उसके अब्बू और भाई भी जाने उसे कहाँ कहाँ ढूंढते रहते। वो मीर हाशिर से राब्ते में रहते थे और हर बार मायूसी होती थी। हाशिर ने इस बात पर जाजिब को गौर से देखा। तुम्हारे ख्याल से वो बाहर जा सकती हैं? मेरे ख्याल से हो सकता है। वो मर चुकी हूँ, ये आपने नहीं सुना? कब तक एक नादीदा चीज़ के पीछे भागते रहेंगे? जिंदा होती तो मिल जाती। आप एक ऐसे इंसान के इंतज़ार में खुद को रखे हुए हैं जिसके लौट आने का कोई चांस भी नहीं। बस कर दें, क्यों लाहासिल इंतज़ार में खुद को बांध रखा है? 5 साल कम नहीं होते। अगर कभी कहीं मिल जाएं तो कह दीजिएगा 5 साल इंतज़ार किया था। तुम्हें नहीं लगता तुम अपनी हद पार कर रहे हो? वो कुर्सी की बैग से टेक लगाए उसे यहाँ से वहाँ चला रहा था। जाजिब की बातों ने उसके माथे पर बल डाल दिए थे। अदा, आपको एहसास है आपको इस तरह देखना किस कदर तकलीफ दे है? क्यों, क्या हो गया है मुझे? पहले भी तो ऐसा होता था। जब शादी नहीं की थी तब भी मसला था, अब जब कर ली तब भी मसला है। जाजिब अफसोस से भाई को देख रहा था, जो बज़ाहिर अपना हर काम ऐसे तरीके से करता था। उसकी मसरूफियत भी वही थी, मगर लाहौर जाकर वो कुछ और हो जाता। हर चीज़ भूल जाती उसे। किसी दीवाने का गुमान होता था, हर एक चेहरे को खोजता रहता। कभी लड़कियों के रास्ते रोककर उन्हें मरियम की तस्वीर दिखाकर पूछता, इस लड़की को कहीं देखा है? वो जाता तो अकेला था, मगर जाजिब हर बार भाई के पीछे जाता। उसकी हालत देखकर उसका दिल चाहता कि उधाड़े मार मार कर रोए। वो होशमंद मर्द मोहब्बत के जहर से कतरा कतरा मर रहा था। अपनी पोजीशन, अपना ओहदा भुलाए उस लड़की के लिए फिरता जिससे खुद कभी एक बार मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। भाई की हालत देखकर उसके ढूंढने में तेजी आ जाती थी। बड़े छोटे शहर, उसने मुल्क का कोना कोना इस दीवाने के लिए छान मारा था। वो होती तो मिलती। मेरी भी तो बीवी है, मुझे भी उससे मोहब्बत है, मगर इतनी नहीं कि उसके लिए गलियों की खाक छानूं। अब जाजिब ने और तरह से उसे घेरना चाहा। हर दिल पर मोहब्बत और रूप में उतरती है। मेरे दिल में उसके सिवा और कोई नहीं आती। कोशिश भी की है, मगर दिल बार बार उसी का नाम लेता है। ये मुख्तलिफ वक्तों में की जाने वाली बहस थी। आज भी जाजिब गुस्से में उठकर उसके ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस में आ गया था। हाशिर टेबल पर झुका एक फाइल को स्टडी कर रहा था। एक हाथ की उंगलियां कैलकुलेटर पर तेजी से हरकत कर रही थी। जाजिब अफरा तफरी में दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अदा, ये देखें। उसकी सांसें फूली हुई थीं, जैसे भागता हुआ आया हो। उसने अपना मोबाइल उसके आगे किया। स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही हाशिर की सांसें थम गई थीं। उसने तेजी से मोबाइल अपने हाथ में लिया। एक वीडियो चल रही थी जहां अब हज़ारों के मजमे को दिखाया जा रहा था, और फिर दोबारा कैमरा स्टेज पर स्पीच के लिए आई स्पीकर पर डाला गया। हम लोगों के साथ मसला ये है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो अपना आप लगा देते हैं, और फिर जब वो हमें छोड़ देते हैं तो हमारी हालत ना जिंदों में रहती है ना मुर्दों में। मोहब्बत वाकई ऐसे ही करती है। मेरा मानना है कि आप किसी से भी मोहब्बत करें तो इसमें अपना 100% हिस्सा ना दें। अपने वजूद का एक हिस्सा खालिस अपनी ज़ात के लिए बचा रखें, ताकि जब वो छोड़ जाए तो कम अज़ कम आप उठने के काबिल तो हों।
اور آپ اس قابل تو ہوں کہ پھر سے اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ جو حصہ اپنے لیے رکھیں تو اسے سب سے چھپا کر رکھیں، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے۔ آپ نے اپنے اندر سے اپنی ذات کے لیے کچھ چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ جب ظالموں کو معلوم ہو جائے تو وہ ایکسٹرا محبت دکھا کے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ آپ خالی ہیں تو پھر آپ میں 100 کیڑے نکال کر اٹھ چلتے ہیں۔ پھر وہ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر آپ پھر اٹھنے کی تمنا کے باوجود بھی نہیں اٹھ پاتے۔ اندھی محبت انسان کو پیرالائز کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی، جس سے ہو جب ہو، مگر یاد رکھیں آپ کی ذات کے اندر ایک حصہ خالص آپ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ حصہ انہیں بھی نہ دیں جو آپ سے شدید محبت کے دعوے دار ہوں، کیونکہ برے وقت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تب انسان کے اندر کا وہ حصہ اس کے کام آتا ہے۔ حاشر نے اس کے نیچے ایک اور ریلیٹڈ ویڈیو کھولی۔ وہ دونوں بھائی خاموشی سے موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ میری زندگی پہلے بہت آسان تھی، پھر ایسے الٹی ترتیب ہوئی کہ میں حیران بھی نہ ہو سکی، مگر یہی زندگی ہے، غیر متوقع، آپ کی سوچوں سے پرے۔ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا جب میری زندگی میں موجود سب مردوں نے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا، کیونکہ میں ان کے لیے ایک دھبا بن گئی تھی، اور میں انہی کے طرز پر سوچتی رہی کہ اگر عورت کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام نہیں رہا تو وہ اب کسی کام کی نہیں رہی، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جائے، اور اگر کبھی اٹھے تو خود کو بیچ کے۔ میں نے یہی دیکھا کہ خود عورتیں بھی جیسے اپنے مسائل سے گزرتی ہیں نا، تو پھر خود کو زندہ رکھنے کے لیے یا اپنی زندگی کے مردوں سے بدلہ لینے کے لیے خود کو بازار میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اگر عورت ہمت سے اپنے وجود کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے تو کسی آدم کے بیٹے کی جرأت نہیں کہ وہ حوا کی بیٹی کو سجا بنا کر کاروبار کرے۔ ٹھیک ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو جو عورتیں خود کو اس کام کے لیے پیش کرتی ہیں، کیا وہ تب سکون کے جھولے میں جھولتی ہیں؟ زندگی کے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، بس ان کی وجہ سے اپنے قدم نہیں اکھاڑتے۔ خود کو کسی مرد کی نہیں اپنی عزت سمجھیں۔ آپ کیسے گوارا کر سکتی ہیں کہ آپ کا وجود اتنا سستا کر دیا جائے کہ چند پیسوں کے عوض کسی کو بھی مل جائے؟ آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مرد نہیں رہا تو آپ عزت دار نہیں رہیں؟ خود کو مٹا دیں، اٹھیں اور اپنا آپ منوائیں، مگر اس طرح اپنے وجود کی تذلیل کر کے نہیں۔ بھلے آپ اکیلی ہیں، مگر اچھے راستے کو چنیں۔ جب تک آپ کے نام کے ساتھ کسی مرد کا نام رہتا ہے آپ اپنی حفاظت کرتی ہیں، جب صرف اپنا ہی نام رہ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کا نام آپ کے لیے عزت اور غیرت نہیں بن سکتا؟ اٹھیں اور اپنے وجود کی عزت کے لیے لڑیں، اور دنیا کے اچھے شعبوں میں اپنا نام لکھوائیں۔ بھلے آپ اکیلی ہیں مگر اپنے آپ میں مکمل ہیں۔ آپ کی کوشش کئی عورتوں کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ میں یہاں اپنی زندگی کی مشکلیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ مجھے باہمت کہیں، میں اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کسی مشکل کا شکار ہو۔ میرے الفاظ اس کے لیے روشنی بن جائیں کہ جب یہ اکیلی عورت اپنے لیے عزت بن سکتی ہے تو آپ بھی بن سکتی ہیں۔ میں ایک جگنو، ایک ستارہ سہی، اندھیر نگر کی تو روشنی ہوں۔ اور یاد رکھیں، غیرت کا مفہوم کسی مرد سے ریلیٹڈ ہونا نہیں ہوتا۔ غیرت کا صرف ایک ہی مفہوم ہے، اور وہ ہے خدا کی بنائی حدود کو نہ توڑنا۔ سامنے ساری عورتیں بیٹھی تھیں، کوئی انٹرنیشنل خواتین کا سیمینار تھا۔ وہ ایک کرسی کے آگے بیٹھی، ہاتھ میں مائک پکڑے بول رہی تھی، اور وہ ساری عورتیں اسے توجہ سے سن رہی تھیں۔ حاشر نے اس سے نیچے والی ایک ویڈیو کھولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ مریم تھی، مریم عالم۔ وہ بے یقینی سے ایک ایک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مریم عالم نہیں تھی، وہ تو مریم میر تھی۔ میر پڑھ کر اس کے دل کے اندر کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک اور ویڈیو کھولی۔ اس میں سوال جواب سیشن تھا۔ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اس سے سوال جواب کر رہے تھے۔ ایک لڑکی اٹھی۔ آپ خود حجاب کرتی ہیں تو آپ ہمیں حجاب پر بھی لیکچر دے کر بتائیں نا کہ یہ اچھا ہے۔ لڑکی کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس موضوع پر وہ سب بولنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ چند منٹ کی کلپ تھی۔ اب کیمرہ پھر مریم پر تھا، اور پیچھے ایک بینر پر لکھا جرمنی نظر آ رہا تھا۔ آپ مسلم ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ جی، لڑکی نے جواب دیا۔ تبھی آپ کو ٹینشن لگ گئی کہ آپ کو حجاب پر لیکچر نہ دے دوں۔ وہ ہنسی، پھر سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا۔ آپ مسلم ہیں، آپ کے لیے ایک کتاب اوپر سے بھیجی گئی ہے، یہ حکم اس میں ہے، میں کیوں آپ کو حجاب کرنے کو کہوں گی؟ جائیں اس کتاب کو کھولیں، پڑھیں، اس میں حجاب کے علاوہ بھی حکم ہے۔ ان کو مان سکتی ہیں؟ مانیں، نہیں مان سکتی تو ایک پیپر پر اپنی دلیلیں لکھتی جائیں کہ آپ کے خیال میں وہ حکم کیوں نہیں ماننا چاہیے، اور جب سب دلیلیں لکھ لیں تو پھر سوچیں جس نے حکم دیا ہے اس کے سامنے یہ دلیلیں دہرا سکتی ہیں؟ جب وہ پوچھے گا کہ میرا فلاں حکم کیوں نہیں مانا تو آپ اپنی دلیلیں اس کے سامنے دہرا سکتی ہیں۔ اگر واقعی کر سکتی ہیں تو گڈ اینڈ ویل، ورنہ تلاش جاری رکھیں کسی نئی دلیل کے لیے تاکہ جواب دے سکیں۔ باقی میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس کی اہمیت کا صحیح طرح معلوم نہیں۔ میں خود اس لیے کرتی ہوں کہ میں ایسے کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ وہ باقاعدہ حجاب نہیں کرتی تھی،
ایک स्कार्फ को अपने दुपट्टे के स्टाइल में लेती थी। सर के बाल कभी कभार नजर आ जाते और नीचे गर्दन से ढीला लिबास तो हर वीडियो में मगरबी ही था, मगर इसमें मशरकी टच था, यूं कि उसका जिस्म नुमाया नहीं हो रहा था। वो लड़की बैठ गई थी, अब कोई लड़का खड़ा हो रहा था। हाशिम ने मोबाइल एक तरफ कर दिया। उसकी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। शायद ये बहुत ज़्यादा खुशी थी जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। वो मिल गई थी और अच्छे हाल में मिली थी। ओह खुदा शुक्र। इसके बाद उसने इसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर राब्ता किया। मालूम हुआ वो मुख्तलिफ इदारों में जाकर लेक्चर्स देती है। उसकी रिहाइश कहाँ है नहीं मालूम। वो एक से दूसरे लिंक पर जा रहा था। लोग उसे दूसरे के पास रेफर कर देते। शायद उसे मालूम हो कि मरियम मीर कहाँ रहती है। ये क्या माजरा था, कोई भी उसकी रहाइश नहीं जानता था। एक बार फिर वो अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रहा था। फॉरेन मिनिस्ट्री से उसका रिकॉर्ड निकलवा रहा था। वो पाकिस्तान से बाहर कब गई थी और फिर वहाँ से किस मुल्क गई थी। मौजूदा रिहाइश कहाँ थी। खुशकिस्मती से वो ऐसे मुल्कों में गई जहाँ पाकिस्तानियों की कम तादाद होती। उसका डाटा आराम से मिल गया था। सारा रिकॉर्ड निकलवा कर उसने उसके अब्बू को उसके मिल जाने की इत्तला दी थी। सब बहुत खुश थे। वो मिल गई थी। रशिया का वीज़ा लगवा कर वो अब रशिया में थे। हाशिर को मॉस्को की फ़िज़ाएं अपनी अपनी लगने लगीं। वो यहीं थी, मगर उसे इस पर बहुत गुस्सा था। वो उसे ठीक ठाक झगड़ा करने वाला था। वो उसके पास क्यों नहीं आई? क्यों? एम्बेसी से उसके रशिया के बारे में मालूमात करके वो दोनों अब इस इदारे की तरफ जा रहे थे जहाँ वो पढ़ा रही थी। और वहाँ सामने रुककर उसने फ़ैसला किया पहले उसके अब्बू से मिल लें। वो आधा रास्ता तो रोते हुए आए थे। वो फिर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठा रहा। पहले वो अपने घर वालों से ताल्लुकात ठीक कर ले, फिर वो जाएगा। उसके अब्बू प्रिंसिपल ऑफिस गए थे। वो मरियम आलम उर्दू टीचर से मिलने आए थे। फिर उन्हें वहाँ से उसके रूम में भेज दिया गया। मरियम उस वक्त अपना लेक्चर ले रही थी जब उसे इत्तला दी गई कि कोई उससे मिलने आया है। अब अक्सर लोग उससे मिलने आते रहते थे। कोई अपने किसी सवाल की तलाश में आता तो किसी को क्या काम होता। उसने गर्दन हिलाकर 5 मिनट में आने का कहा। जब वो फारिग होकर अपने ऑफिस में पहुंची, सामने एक आदमी उसकी टेबल की जानिब झुका एक पम्फलेट पढ़ रहा था। मरियम ने दरवाज़ा बंद किया। हेलो, मैं मरियम मीर हूँ, कहते वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ी। उसने अब उसके अब्बू ने मुड़कर उसे देखा। मरियम का सांस जहाँ का तहाँ रह गया। उसके हाथ से किताब छूट गई थी। नोट्स के सफ़े बिखर कर यहाँ वहाँ हो गए। उसके अब्बू रोते हुए उसे देखते हौले हौले उसकी जानिब कदम बढ़ा रहे थे। मेरी बेटी मरियम। उन्होंने उसे बढ़कर गले लगाना चाहा। वो एकदम से होश में आकर पीछे हटी। क्या क्या करने आए हैं आप यहाँ? उसकी आवाज़ में खौफ था। वो महसूस करके और गमज़दा हुए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरी बेटी, अपने घर चलो। हमसे गलती हो गई थी। मरियम नफ़ी में सर हिला रही थी। उसे यकीन नहीं था कि वो सच बोल रहे हैं। वो दूसरे मुल्क में थी। यहाँ उसे मार नहीं सकते थे, फंस जाते, इसलिए उसे प्यार से बहलाकर साथ ले जाने आए थे। मुझे आपके साथ नहीं जाना। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। उसके उनके दिल को तकलीफ़ हो रही थी। वो इतने साल बाद एक दूसरे को मिल रहे थे। बेटी ने आगे बढ़कर उन्हें गले से भी नहीं लगाया था। वो अपनी सवाइयाँ देते रहे। बिलाखिर वो रो पड़ी थी। आपको मालूम है एक बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है। शायद हर बेटी के दिल में होती हो, मगर मेरे दिल के तो आप ही बादशाह थे, मेरे हीरो थे। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत थी कि मेरा दिल चाहता आप जहाँ कदम रखते हैं मैं वहाँ वहाँ अपना दिल रखती जाऊँ। इतनी मोहब्बत थी आपसे, और आज भी है, लेकिन आपने क्या किया? वो दुख से उनको देख रही थी। आज आप कहते हैं मेरे दामन से दाग हट गया है तो अब दोबारा से ख़ानदान का हिस्सा बन जाऊँ। तब मुझे क्यों नहीं कबूल किया? थी तो आपकी ही बेटी ना, चाहे बुरी होती। माँ बाप भी औलाद को फेंकते हैं क्या? मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मेरे कत्ल के वक्त आप वहाँ मौजूद थे। आपने आगे बढ़कर मेरे भाई का हाथ नहीं रोका। वो बोलते बोलते फिर रोने लगी थी। मेरा बच्चा, जो गुजरा उसे भूल जाओ। हम शर्मिंदा हैं। माँ बाप को माफ़ कर दो। कभी कभार माँ बाप ज़्यादती कर जाते हैं, मगर औलाद से मोहब्बत भी तो करते हैं ना। हमें तुमसे बहुत मोहब्बत है। मेरी सगी बहन, वो जब आती थी तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। घर के बच्चों के लिए मैं बुरी थी। अम्मी खाना कम देती थी कि ऐसे मर जाएगी। पिलाकर भाई ने कत्ल करने का सोच भी लिया और अमल भी कर लिया। अब आप लोग यही सोचें कि मैं उसी रात मर गई थी। मरे हुए जिंदा नहीं होते। उसके अब्बू उसे रोते वजूद को थामने के लिए फिर आगे बढ़े। वो सर झुकाए रो रही थी। उन्होंने उसे गले लगा लिया था। उसका जब टूट गया था। वो ऊंची आवाज़ से रोने लगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं रही, क्यों? वो रोते हुए उसके सर को थपथपा रहे थे। फिर खुद को संभाल कर पीछे हुई। चले जाएं मेरी ज़िंदगी से। ना अब आप लोग मेरे लिए ज़िंदा हैं, ना मैं आप लोगों के लिए। कह देने से सब रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते मेरा बेटा। उनका लहजा वो बरसों बाद सुन रही थी। उसका दिल कटा जा रहा था। हर रिश्ता ख़त्म हो जाता है, हर रिश्ता, जब इसमें खलूस और मोहब्बत ना रहे। आप मेरे वालिद हैं। आपसे मोहब्बत फितरी है। कल भी तो थी, आज भी है, मगर अब मैं आप पर एतबार नहीं करती। जब एतबार नहीं करती तो आप लोगों के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ? आप जाएं यहाँ से, प्लीज़ चले जाएं। मैं तुम्हारी माँ से क्या कहूँगा? वो तुम्हारी राह देख रही होगी।
جب سے تمہارے ملنے کا پتہ چلا ہے وہ خوشی سے سو نہیں پائی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں تب ضرور نیند آئی ہوگی جب میں کئی کئی دن کھانے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتی تھی اور پھر اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کر بھیک مانگ کر پیٹ بھرتی تھی۔ انہیں تب بھی نیند ضرور آئی ہوگی جب میں یہاں سردی کے مارے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، مجھے آگ کے لیے بیٹھنے دیں، اور وہ کوئی فقیر کی مانند دھتکار دیتے تھے۔ انہیں اس رات بھی نیند آئی ہوگی جب میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچرے میں ساری رات پڑی رہی تھی۔ مجھے بتائیں میں کیا کیا بھولوں؟ وہ کچرے میں گزاری رات آج بھی میرے دماغ میں اسی طرح تازہ ہے۔ کئی لوگوں کے بیچ بیٹھی ہوتی ہوں جب یوں لگتا ہے کہ کچرے کے کیڑے میرے جسم پر حرکت کر رہے ہیں۔ راتوں کو سوتے وقت یوں لگتا ہے کہ کسی نے منہ پر گند کا ڈھیر ڈال دیا ہو۔ بدبو سے نیند نہیں آتی، لیکن تب بھی انہیں نیند آتی ہوگی نا، اب بھی آ جائے گی۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ سے مجھے ہمیشہ محبت رہے گی۔ خون کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کو معاف کیا۔ خدا بھی آپ لوگوں کو معاف کرے، مگر خدارا آپ میری زندگی میں نہ آئیں۔ خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے جینے دیں، میری تکلیف کو نہ بڑھائیں۔ وہ شکستہ قدموں سے پلٹ رہے تھے اور مریم نے بائیں ہاتھ پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اسے اپنی چیخیں روکنی تھی۔ اس کے ابو جا رہے تھے، اس کا دل ان کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کی آخری انتہاؤں پر تھی، اسے واپس نہیں جانا تھا، کسی صورت نہیں جانا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اسے رونا تھا، کھل کر بہت سا۔ شدت ضبط سے جسم میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ سامنے نظر آتے اپنے اسٹوڈنٹس کو اطلاع کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب کیا لیکچر اس نے کل دینا تھا، ابھی تو رونا تھا۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر پیدل چلتی جا رہی تھی، جبکہ حاشر نے اس کے ابو کو آتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے سب بتا دیا۔ پھر وہ اس کے آفس تک گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے بھاگنے والی تھی؟ حاشر کو ڈر لگا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی وجہ سے بار بار راستہ دھندلا ہو رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، وہ چلتے چلتے وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی، بلند آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ ایک ایک رگ میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹنے کو تھا، اس کی سانسیں اندر کہیں اٹکتی جا رہی تھیں۔ یہ دن کا مصروف وقت تھا، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، پیدل کوئی نہیں تھا۔ اس تکلیف سے اسے اپنی رگوں میں درد بھی بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ درد کے مارے جھکتی جا رہی تھی۔ وہ ہر بار سوچتی بس یہی ہے درد اور تکلیف کی انتہا، اور ہر بار غلط ثابت ہوتی تھی۔ اس نے کب سوچا اس کے ابو سے لینے آ جائیں گے اور وہ درد کی اس انتہا کو بھی چھوئے گی۔ آج ساری تکلیفیں ایک ساتھ آ ملی تھیں۔ جھوٹے الزام کا دو، گھر والوں کے بدل جانے کا غم، حاشر کے چھوڑنے کی تکلیف، پردیس میں گزری ذلت کے بہت سے دن۔ جس نے پوری زندگی کے ہر سکھ کی قیمت وصول کی تھی، وہ کس غم کو بھولتی، کس درد کا مداوع کرتی، کس درد کو دل سے نکالنے کے جتن کرتی۔ اس کا دل چھوٹا سا تھا۔ اس کی گزری زندگی کے وہ سب غم ایک ساتھ اس کے دل میں نہیں سما رہے تھے۔ وہ روتے روتے دونوں ہاتھوں میں اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی، کیوں لگتا تھا کہ پورا جسم ہی فنا ہونے کے دہانے پر آ کھڑا ہے۔ روتے ہوئے اس کا جسم ہل رہا تھا، جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ پیچھے سے ایک عورت نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ مریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ہمدردی سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ مریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، اسے اپنا بے جان لگ رہا تھا۔ جسم کی طاقت بس چند گھنٹوں میں ہی نچڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں روتے روتے اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اس عورت کے سہارے بمشکل کھڑی ہوئی اور ٹیکسی کر کے اپنے اپارٹمنٹ چلی آئی تھی۔ حاشر اس کے گھر کا ایڈریس انتظامیہ سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ دینے سے انکاری رہے، یقیناً اس نے ہی انہیں منع کر رکھا ہوگا، اس لیے کسی کے پاس اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا۔ پھر بہت مشکلوں سے وہ اس کا ایڈریس لے سکا تھا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے اس کے ابو کو وہ ہوٹل چھوڑ آیا تھا۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ انہیں آرام کرتا چھوڑ وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا وہ چند لمحے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر خود کو کمپوز کر کے بیل بجائی۔ کافی دیر وہ بیل بجاتا رہا، دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا، پھر کہیں چلی تو نہیں گئی۔ بالآخر قدموں کی آواز سنائی دی، ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ حاشر کے دل کو قرار آ گیا۔ کب کی سنی غزل کے مصرعے یاد آ گئے تھے۔ ایک مدت ہوئی تم کو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہوا مسکرائے ہوئے۔ ڈھیلی سی ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلی سی شرٹ، بندے والوں سے نکلی کچھ لٹیں اور سوجی ہوئی آنکھیں، یقیناً وہ صبح سے اب تک روتی رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو دنگ ہوئی، پھر ایک دم سے اندر چلی گئی تھی۔ اب انہیں بھی معافی چاہیے ہوگی، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ حاشر خود ہی اندر آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ حاشر نے تسلی سے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ ایک چھوٹا سا مگر روشن اپارٹمنٹ تھا۔ ایک جانب چھوٹا سا بیڈ روم تھا جس پر 5 سیڑھیاں چڑھ کر جاتی تھیں۔ اس کی پارٹیشن ایک گلاس سے کی گئی تھی، جس پر ابھی پردے ہٹے ہوئے تھے اور بیڈ کی بکھری چادر نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے چھوٹا سا ڈائننگ روم پلس سٹنگ روم تھا۔
اور اس کے سامنے والی دیوار گلاس وال تھی جس کے ایک کونے سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے سے چھوٹا سا کچن اور وہاں رکھی ڈائننگ ٹیبل اور اس کے گرد کرسیاں رکھی تھیں۔ اس کے سامنے چھوٹی سی لائبریری تھی۔ وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا مگر مکمل تھا اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ مریم سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے گزر گئی تھی۔ بہت خوبصورت اپارٹمنٹ ہے۔ یہ میرا گھر ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ حاشر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سوجی آنکھوں نے توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ چلتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چوتھی سیڑھی پر بیٹھی آنکھوں میں سختی بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حاشر نے گہری سانس لی۔ کیسی ہو؟ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کرے نا، اس نے طنزیہ کہا۔ کس کام کے لیے آیا ہوں؟ وہ اسی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو بھی معافی تلافی چاہیے ہوگی تاکہ سکون سے رہ سکیں، تو شروع کریں اپنا کھیل۔ سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہی معافی مانگنی پڑ جائے۔ وہ ایک لفظ چباتا ہوا اسے 2 قدم نیچے بیٹھ گیا تھا۔ پاؤں زمین پر ہی تھے۔ رخ موڑ کر سیڑھیوں کے گرل سے ٹیک لگا لی تھی۔ واہ کیا ہی خوش فہمیاں ہیں۔ میں آپ سے معافی مانگوں گی؟ کیوں مانگوں گی میں آپ سے معافی؟ ہاں؟ وہ بڑک اٹھی تھی۔ حاشر نے واضح محسوس کیا کہ وہ اس بات سے بے پرواہ تھی کہ وہ اس کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ کچھ تھا اس کے انداز میں، غصہ اور حقارت۔ ہاں حقارت بھی تھی۔ وہ اسے بے وفا سمجھ رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا سارا غصہ نکالنا چاہتی تھی، برسوں کا دبا غصہ۔ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑنے کی تکلیف آنکھوں میں واضح تھی۔ حاشر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اس نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تیزی سے نین کٹورے بھرنے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے ہاتھ لگانے کی، اب روتا دیکھ کر ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس وقت کہاں تھے؟ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ رو پڑی تھی۔ جلتی آنکھوں میں پھر سے پانی آ جانے کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی تھی۔ حاشر اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نہیں چھوڑا تھا تمہیں، کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ مریم نے روتے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ آج ہی سارے ضبط ختم ہونے تھے۔ برسوں بعد رونے کے لیے کوئی کندھا دستیاب ہوا تھا۔ وہ سالوں سے اکیلے روتی آئی تھی۔ روتے ہوئے پھر سے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ بہت مشکل دن تھا۔ آج ہی ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے تھے۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ برسوں کی تکلیف تھی۔ حاشر نے اسے سکون سے رونے دیا۔ اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو کا تحفظ بنائے۔ اس کے کندھے کو تھپک رہا تھا۔ جب اسے روتے ہوئے احساس ہوا کہ حاشر کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہی ہے، ایک دم سے پیچھے ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی، گالوں کو بھی صاف کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مریم نے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اب اس کا شوہر نہیں تھا۔ کاش کہ مر جاتا جب اس کا نہیں تھا تو۔ اسے پھر سے رونا آیا۔ وقت نے اس کے ساتھ بہت سے ناقابل تلافی نقصان کیے تھے۔ اس کی پھر سے بھرتی آنکھوں کو دیکھ حاشر نے فوراً وارننگ دی۔ بس کرو اب، بہت رو لیا۔ حاشر کی ضبط کی داد دینی چاہیے تھی۔ وہ پرسکون تھا۔ پہلی بات یہ بتاؤ تم گھر سے نکل کر میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ اب اس نے اپنا رجسٹر کھول لیا تھا۔ طلاق کے بعد کوئی گنجائش بچتی ہے؟ مریم نے الٹا سوال کیا۔ تم نے طلاق نامہ خود پڑھا تھا؟ کیوں پڑھتی میں، جب معلوم تھا؟ 2 دن پہلے آپ کی والدہ نے فون کر کے سب کہہ دیا تھا۔ پھر آپ کے پیپرز کو پڑھنے کی گنجائش بچتی تھی؟ حاشر نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے فولڈ کیا وہ لفافہ نکالا تھا۔ اسے پڑھو، یہی کاغذ تھے نا؟ پڑھو اور بتاؤ کیا ہے یہ؟ اور پڑھنے کے بعد جو مریم کے چہرے کے تاثرات تھے وہ کسی طور نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھے۔ حاشر نے واضح خوشی دیکھی تھی۔ تم نے پاکستان کیوں چھوڑا تھا؟ حاشر اسے ایک ایک چیز کا حساب لینے والا تھا۔ مریم نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خوشی کے تاثر کو حاشر سے چھپانا چاہا۔ حاشر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ مریم نے نظریں اپنے پیروں پر ٹکا لیں۔ خود پر اتنا غصہ آنے لگا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے بن کہے معاف کرنے کی؟ جی حاشر نے معافی نہیں مانگی تھی اور وہ اسے پھر بھی معاف کر چکی تھی، اور اب اس وقت اس کے سامنے کھڑی شرما رہی تھی۔ ڈوب کے مر جاؤ مریم، وہ خود کو سنا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے صوفوں کی جانب لے آیا تھا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ حاشر نے بات دہرائی۔ پاکستان میں نہیں رہ سکتی تھی، اگر رہتی تو کہیں چھپ کر۔ مجھے وہاں سے نکلنے کے بعد ایک اچھی اور مکمل زندگی گزارنی تھی، یوں چپ چپا کر نہیں۔ ساری دنیا کے لیے مجرم تھی مگر اپنے لیے تو نہیں تھی نا۔ میں تو جانتی تھی کہ میں بے گناہ ہوں، میرے لیے یہی کافی تھا، میرے لیے اپنے حق میں اپنی گواہی کافی تھی، اور جب بے گناہ تھی تو میں اچھی زندگی ڈیزرو کرتی تھی جو پاکستان میں ناممکن تھی۔ بولتے ہوئے پھر سے اسے وہ دن یاد آنے لگے۔ مریم نے اپنے پردیس کے ذکر کو مختصر کرنا چاہا مگر حاشر ایک ایک بات پوچھتا رہا اور مریم خود پر قابو پائے اسے سب سناتی رہی۔ پھر بنا مریم کے پوچھے اسے اپنا سفر بتانے لگا تھا۔ رضا کے ذکر پر اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ تم جانتی تھی نا وہی اصلی مجرم تھی؟ حاشر غور سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ ہاں تو بتایا کیوں نہیں؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ شروع میں اندازہ نہیں تھا مگر جب بھی سوچتی ہر بار اسی کی طرف شک جاتا تھا۔ پھر میں سوچتی کہ میں کہیں بدگمانی تو نہیں کر رہی۔ وہ تو میری بہت اچھی دوست تھی، میں اپنے آپ کو جھٹلا دیتی تھی۔ میں کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا تھا۔
میرے لیے ایک ہی تکلیف بہت تھی، میں یہ نہیں چاہتی کہ جب مڑ کر دیکھوں تو کوئی پیارا نظر آئے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ حاشر نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ ردا کے پکڑے جانے کے بعد اس نے وہاں مجھے بلایا تھا کہ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگوں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ پتہ نہیں انسان کیوں اتنے خود غرض ہوتے ہیں، گھر تباہ کر دیے اور سوچتے ہیں پھر معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاشر نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پرے کیا۔ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ پکڑتا تھا۔ اس نے جب اماں کی قسم اور اپنے جواب کا بتایا تو مریم کا قہقہ بلند ہوا۔ روئی روئی آنکھوں سے وہ ہنستے ہوئے بے حال ہونے لگی تھی۔ کئی سالوں بعد اسے دیکھنے والا آیا تھا۔ او مائی گاڈ حاشر، واقعی آپ نے ایسا کہا؟ کئی سالوں بعد وہ دل سے ہنس رہی تھی۔ آنکھوں کی رونق لوٹ آئی تھی۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ان قسموں کا بھی توڑ ہوا کرتا ہے، بول کر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ کافی دیر باتوں کے بعد حاشر کو بھوک لگنے لگی۔ تمہاری وجہ سے اتنے دنوں سے سکون سے کھانا نہیں کھایا، کچھ بناؤ جلدی سے۔ کیا بناؤں جلدی سے؟ مرغ مسلم اور بریانی بنانے کو نہیں کہا، اتنا پریشان ہو رہی ہو، کچھ بھی بنا لو۔ پھر وہ مٹر پلاؤ بنانے کا سوچ کر اٹھی۔ وہ چاول نکال رہی تھی جب حاشر نے اس کے بالوں میں لگے پین کو نکال لیا تھا۔ سارے بال کھل گئے تھے اور اس کی پیٹھ کو ڈھانپ لیا تھا۔ مریم نے جھنجھلا کر اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے بالوں کو تکے جا رہا تھا۔ تمہارے بال گنگرالے ہیں؟ اس کی صدمے بھری آواز آئی تھی۔ مریم کا دل خوش ہوا تھا، اس کے بال اسے پسند آئے تھے۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گنگرالے بال؟ اس کی آواز میں کھنک تھی۔ طاہر شاہ کسے پسند آتا ہے؟ حاشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی؟ مریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی ٹو آئی؟ وہ ہلکے سے گنگناتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ مریم کو جب بات سمجھ آئی تو اس نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا ابھی؟ جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے صدمے کو خوب سمجھ رہا تھا۔ مریم نے غصے سے مڑ کر پھر سے بالوں کو باندھ لیا تھا۔ اب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ پیچھے وہ بھی اسی تیزی سے آئی ٹو آئی سنائے جا رہا تھا۔ میرے بالوں کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وہ مڑے بغیر چمن ہلاتے جل کر بولی تھی۔ سالوں بعد وہ ملا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری اماں کو بھی یہی ٹینشن تھی، بڑھتی عمر کے ساتھ پھر شادی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنی سنا رہا تھا۔ ارے بڑھتی عمر کا خوف؟ وہ مڑ کر کسی کمرشل بریک کی طرح شروع ہوئی۔ پونڈس کریم لگائیں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی جائے۔ اپنی طرف سے اس نے لاجواب کیا تھا۔ اچھا، پونڈس والوں کے پاس بالوں کو سیدھا کرنے کی کوئی پروڈکٹ ہے تاکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں حاشر اور مریم؟ نہ کسی کی بڑھتی عمر رہے نہ گھنگرالے بال۔ مریم نے سلاد کے لیے اٹھایا کھیرا غصے سے پلٹ کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ شخص سالوں بعد بھی اسے مل رہا تھا۔ حاشر نے کھیرا کیچ کر لیا تھا۔ دھو کر تو پھینکتی، ذرا سے شوہر کی خدمت کا شوق ہو۔ کھیرے کا معائنہ کرتے وہ اسے دھونے کے لیے اٹھنے لگا تھا۔ مریم نے اپنے رشتے کی پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ اسے پاکستان لوٹ کر نہیں جانا۔ وہ پھر سے ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتی جو اس کے برے وقت میں اسے کسی گلے سڑے حصے کی طرح دور پھینک دیتے۔ حاشر چاہے تو رشتہ قائم رکھے ورنہ توڑ دے۔ رشتہ توڑنا تو ناممکن تھا، مگر اس کی پاکستان میں بھی بہت سی مصروفیات تھیں جن کا حل یہ تھا کہ وہ کچھ دن پاکستان میں رہتا اور کچھ دن اس کے پاس آ جاتا۔ اور اب وہ ماسکو نہیں ایمسٹرڈیم میں رہتے تھے کیونکہ ان کا ایک آفس یہاں تھا۔ انہوں نے نیا گھر لیا تھا جو اس سے بڑا تھا۔ حاشر کا ارادہ تھا کہ اب وہ پاکستان کی مصروفیات کو کم کر کے مکمل طور پر بزنس یہیں کا سنبھال لے۔ زندگی نے بہت کچھ لیا تھا تو بہت کچھ دیا بھی تھا۔ ان کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ مریم اس کے گھنگرالے بال دیکھ کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ حد نہیں، مگر حاشر نے پھر بھی اسے طاہر شاہ کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ سب محبتیں ایک طرف کہ طاہر شاہ کی چڑ ایک طرف۔ آج وہ 15 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ مریم نے ڈنر کی تیاری کر لی تھی۔ ہر بار اس کے گھر آنے پر کسی دعوت کا اہتمام کرتی تھی۔ ابھی بنی صبری اس کا انتظار کر رہی تھی اور جب وہ گھر آ کر بیٹی سے ملا تو اس کی مسکراہٹ گم ہوئی۔ مریم نے اس کے بالوں کی افریقی مینڈیا بنائی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالوں پر کچھ ہو تو اسے ہیئر اسٹائل کہتے ہیں۔ اب کہو طاہر شاہ، اس نے ہنسی دبائی۔ وہ سنجیدگی سے بیٹی کے بال کھولنے لگا۔ نہیں، میں نہیں کھولنے دوں گی، کتنی تو پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو اٹھا لیا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ مریم، آج کے بعد میری بیٹی کا ہیئر اسٹائل نہ بنانا، بہت مہربانی۔ اس نے غصے سے کہا۔ مریم پر ذرا اثر نہ ہوا۔ پہلے وعدہ کریں، پھر کبھی طاہر شاہ کا نام نہیں لیں گے۔ ٹھیک ہے، وعدہ۔ اب وہ بیٹی کے بال کھول رہا تھا۔ اپنی ظالم ماں کو دیکھو، کیسے افریقیوں کی طرح کھوپڑی سے بال چپکا دیے تمہارے۔ وہ بیٹی سے بول رہا تھا۔ اتنے پیارے بال ہیں میری بیٹی کے، خواہ مخواہ حلیہ بگاڑ دیا۔ اچھا، اور بیٹی نے وراثت میں یہ بال ماں سے لیے ہیں، اور بیٹی کی ماں نے سانپ والے انکل سے، یعنی طاہر شاہ۔ اب حاشر مسکرا رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی۔ تم نے کہا تھا طاہر شاہ کا نام نہ لینا، میں نے نہیں لیا، اب کیوں ناراض ہو گئی؟ اس نے پیچھے سے صدا لگا کر پوچھا۔
وہ پٹک پٹک کر برتن ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ حاشر بیٹی کے سارے بال کھول کر اب ناراض بیوی کو منانے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے بہت مشکل دن دیکھے تھے۔ ایک نے اپنا ایمان جیتا تھا اور دوسرے نے وفا کی نئی مثال قائم کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے، بیسٹ کپل۔ دی اینڈ. سو دس واز دی اینڈ آف ناول میں ایک جگنو۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔